اس جیسے قبر کی زندگی کے لیے تم تیاری کرو، یہ کہہ کر رونے لگے حتی بل الثرا، یہاں تک کہ مٹی تر ہو گئی۔ اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، ظاہر میں نہیں، لوگوں کے سامنے نہیں، تنہائی میں بیٹھ کر تہجد کے وقت میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ہمیں رونا چاہیے، ایک عظیم صفت ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو آسمان و زمین اور ہم تمام لوگوں کا خالق ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور معزز اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کی تراویح میں چوتھا پارہ اور پانچواں پارہ پڑھا گیا ہے، اور میں آج کے درس کے لیے جو آیت میں انتخاب کیا ہوں وہ پانچویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ اے نبی یاد کرو تم اس حالت کو، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ ہم ہر قوم میں سے ایک گواہ کو لے آئیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو ان سارے لوگوں پر گواہ بنا کر ہم لے آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول یاد کرو اس حالت کو، یاد کرو قیامت کے اس منظر کو، کہ اس وقت ایک طرف انبیاء علیہم السلام ہوں گے اور دوسری طرف قومیں ہوں گی۔ ہر ایک نبی اللہ کے پاس ایک گواہی پیش کریں گے کہ اے اللہ تیرے پیغام کو میں نے تیرے قوم تک میں نے امانت داری کے ساتھ پہنچا دیا، لیکن میری قوم تیری باتوں پر ایمان نہیں لائی، تیرے پیغام کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس انبیاء علیہم السلام کی گواہی پر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے حق میں گواہی دیں گے کہ ہاں اللہ، یہ سارے انبیاء علیہم السلام تو جس کام سے ان کو دنیا میں مبعوث کیا تھا انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی، انہوں نے تیرے پیغام کو قوموں تک پہنچایا، لیکن قوموں نے انکار کیا۔ اس واقعے کی اس آیت کی تفسیر میں مفسرین رحمہم اللہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے کہ کیا میں قرآن کی تلاوت کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ انی احب ان اسمع من غیری، میں دوسروں سے قرآن سننا میں پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں دوسروں سے بھی قرآن سنوں۔ اور خاص کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بہترین انداز سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تجوید وغیرہ کی رعایت کرتے ہوئے بہت ہی بہترین انداز سے بہترین طریقے سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تم مجھے پڑھ کر سناؤ، میری خواہش ہے کہ میں دوسروں سے سنوں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سورہ نساء شروع کیے، جیسے آج ہم تراویح میں ہم سنے ہیں۔ تو سورہ نساء کی تلاوت کرتے 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 جب اس آیت پر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے کہا رک جاؤ۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں اپنی نگاہ اٹھایا اور آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھیں اشک بار ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ وہی اس قیامت کے منظر کو یاد کر کے آپ رو رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن کیا حالت ہوگی کہ جس وقت انبیاء علیہم السلام گواہی دیں گے اور ان سارے انبیاء کے حق میں میں گواہی دوں گا۔ اس حالت اور اس منظر کو سوچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ دیکھیں کیسے نبی ہیں، حالانکہ اللہ قرآن مجید میں صاف کہہ دیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اے نبی آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے یہ بھی بتا دیا کہ تم جنت میں رہیں گے، بلکہ جنت ہی نہیں جنت کے اعلیٰ مقام میں ہوں گے۔ ان ساری خوشخبری کے باوجود قیامت کا ڈر کتنا ڈر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ تو یہ صفت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ انسان روتا ہے دنیا میں، جب اس پر کوئی ظلم کرتا ہے تو روتا ہے، جب اسے کوئی ناحق مارتا ہے، ستاتا ہے، اس کا حق چھین لیتا ہے تو وہ روتا ہے، یا کوئی اس پر مصیبت آتی ہے تو وہ روتا ہے۔ یہ بھی رونا ہے ٹھیک ہے، لیکن سب سے زیادہ قابل تعریف رونا ہے، وہ آنسو ہے جو اللہ کو یاد کر کے، اللہ کے خوف سے، جہنم کے آگ سے، قبر کے فتنہ، قبر کے عذاب کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے جو انسان روتا ہے وہی حقیقت میں قابل تعریف رونا ہے۔ اور ایسا شخص جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے، جنت و جہنم، قبر کے عذاب کو یاد کر کے جو روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، وہ آنسو نہیں بلکہ موتی ہے، موتی سے بھی زیادہ قدر و قیمت ہے۔ اور وہ ایسے آنسو ہیں جو اس کو نار جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عینانی لا تمسہما النار، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو آنکھ ایسے ہیں جن کو آگ نہیں چھوئے گی، دو آنکھ ایسے ہیں جن کو آگ نہیں چھوئے گی، قیامت کی آگ ان کو نہیں چھوئے گی، ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ایک آنکھ وہ ہے بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خشیت سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتی ہے اور آنسو بہاتی ہے، ایسے آنکھ قیامت کے دن جہنم میں نہیں جائے گی۔ اور دوسری آنکھ وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر پہرا دیتی ہے، تو ایسے دونوں آنکھوں کو قیامت کے دن دوزخ کی آگ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یلج رجل النار بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی ضرعہ، وہ آدمی ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے، جہنم کے خوف سے، قبر کے خوف سے، اللہ کے عظمت اور جلال کے خوف سے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا، یہاں تک کہ دودھ دوبارہ تھن میں واپس لوٹ جائیں۔ دودھ تھن سے نکل جاتا ہے، وہ دوبارہ تھن میں اس کو داخل کرنا ناممکن ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کے عظمت اور اس کے جلال، جہنم کے آگ، قبر کے عذاب سے ڈر کر روتا ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، تو وہ جہنم میں ہرگز نہیں جائے گا۔ جس طرح دودھ جو تھن سے نکل گیا ہے اور دوبارہ تھن میں وہ دوبارہ دودھ واپس نہیں لوٹ سکتا ہے، بالکل اسی طرح یہ آدمی دوبارہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ تو محترم حضرات اور خواتین اسلام، یہ صفت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ ہم بہت روتے ہیں، جب دنیاوی نقصان ہو تو روتے ہیں، کیا کبھی ہم تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے ہیں؟ یہ رمضان کا موقع ہے، تہجد میں بھی ہم اٹھتے ہیں، سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تو ایسے موقع پر تنہائی میں اللہ کے پاس ہمارے گناہوں کو یاد کر کے، جہنم کے عذاب کو یاد کر کے، قبر کے عذاب کو یاد کر کے رونا چاہیے۔ یہ مومنوں کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، کہ جب رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو وہ رو رو کر سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود،
سب سے معزز بندے ہیں، سب سے افضل نبی ہیں، ان تمام کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خوف سے، جہنم کے آگ سے، قبر کے فتنوں سے بہت رویا کرتے تھے۔ عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے ایک مرتبہ نماز پڑھی، یا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے تہجد کے وقت میں، عزیز کا عزیز المرجل، آپ کے سینے سے ایسے آواز آ رہی تھی جیسا کہ ہانڈی میں پانی کھولتے وقت جو آواز آتی ہے ویسے آواز آ رہی تھی، رونے کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے جاتے تھے، جہاں جہاں جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ان آیتوں پر غور کرتے اور روتے جاتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک عجیب رات میں نے دیکھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نے ایک عجیب رات دیکھی ہے، ایسے رات میں نے نہیں دیکھی ہے۔ ایک مرتبہ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، بہت رونے لگے۔ جب قیام کیے، کھڑے ہو کر تلاوت کرتے ہیں تو اس میں بھی رونے لگے، اور جب رکوع کیے رکوع میں بھی خوب رونے لگے، سجدہ کیے تو سجدہ میں بھی خوب رونے لگے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بہت تعجب ہوا، ایسی کیا بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے کہا اے عائشہ تمہیں نہیں معلوم کہ آج ایک ایسی آیت نازل ہوئے جو شخص اس آیت پر غور و فکر نہیں کرتا ہے اس کے لیے بربادی ہے۔ اور وہ کون سی آیت؟ وہ آیت آج تلاوت کی گئی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمان و زمین کی پیدائش یہ عقل مند لوگوں کے لیے اس میں ایک نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اس آیت کو میں پڑھ کر میں رونے لگا۔ دیکھیے سبحان اللہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک میت کو لے کر قبرستان پہنچے تدفین کے لیے، دفن کرنے کے لیے۔ جب قبرستان پہنچے تو قبر تیار نہیں تھی، ابھی قبر کھودنا باقی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اطراف بیٹھ گئے، بیٹھ کر کہنے لگے یا اخوان، اے میرے دوستوں، اے میرے بھائیوں، اعدوا لمثل ھذا، اس جیسے قبر کی زندگی کے لیے تم تیاری کرو۔ یہ کہہ کر رونے لگے حتی بل الثرى، یہاں تک کہ مٹی تر ہو گئی، اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ دیکھیے کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنسو بہائے ہیں۔ تو اس طرح ہم ظاہر میں نہیں، لوگوں کے سامنے نہیں، تنہائی میں بیٹھ کر جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت میں تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ہمیں رونا چاہیے، یہ ایک عظیم صفت ہے، تو اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ جھوٹے آنسو نہیں بہانا چاہیے، جھوٹے آنسو، مگرمچھ کے آنسو یہ مطلوب نہیں ہے۔ تعریف کے لیے، شہرت کے لیے ایسے آنسو بہانا اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کے بعد ان کے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے کہنے لگے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا نے کھا لیا۔ یہ مگرمچھ کے آنسو مطلوب نہیں ہے، خالی خلوص کے ساتھ رونا چاہیے تنہائی میں بیٹھ کر۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چند لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں سے ایک آدمی وہ آدمی بھی ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس میں سے ایک آدمی وہ آدمی بھی ہے جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور پھر اس کے بعد روتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ تو ایسے آدمی کو بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے اللہ تعالیٰ اس کو جگہ عنایت فرمائے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ سائے کی تلاش میں ہوں گے۔ تو ایسے وقت میں، ایسے نازک وقت اور مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو سایہ عطا کرے گا۔ تو محترم حضرات اور خواتین اسلام، تو ہمارے دلوں کو نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کی آیتیں جب پڑھتے ہیں تو ہمارا دل نرم ہونا چاہیے، ہمارے اندر خوف خدا زیادہ ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم، مشرکوں کا دل ایسا ہو گیا کہ وہ پتھر کی طرح ہو گیا ہے، بلکہ پتھر سے بھی سخت ہو گیا ہے۔
کیونکہ پتھر سے بھی کبھی کبھی چشمے پھوٹ جاتے ہیں، کبھی کبھی پتھر پر بھی پانی کی وجہ سے کچھ اثرات ہمیں معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل تو کچھ بھی نصیحت کرو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے ہیں، سخت ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، تو ایسے دل نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ سے بھی ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَىٰ، اے اللہ میں ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جو تیرے خشیت سے خالی ہو، تیرے ڈر سے خالی ہے، میں ایسے دل سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مذمت کرتا ہے، ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنتے ہیں لیکن وہ ہنستے ہیں، روتے نہیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، کیا تم اس اللہ تعالیٰ کی اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ، اور ہنس رہے ہو، وَلَا تَبْكُونَ، اور تم نہیں رو رہے ہو، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم لوگ غافل ہو، تم لوگ غفلت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے۔ تو بہرحال ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کبھی قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو اس وقت ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہونا چاہیے، اور کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے، آخرت کے ہولناکی کو یاد کر کے رونا چاہیے۔ یہ بھی ایک عظیم عمل ہے جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کام کے لیے سب سے بہترین موقع رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان میں بھی جو تہجد کا وقت جو ہے یہ اس کے لیے بہت مناسب وقت ہے کہ سحری سے کچھ دیر پہلے اٹھ جائیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں، اور پھر تنہائی میں اللہ کے سامنے ہمیں کچھ روئیں، آنسو بہائیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جس طرح اللہ کے رسول نے کہا عینان لا تمسہم النار، تو کہ 2 آنکھیں ہیں جن کو قیامت کی آگ، جن کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، ہم بھی اس زمرے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ مختصر باتیں تھیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے کہنا چاہتا تھا۔ اسی طرح آج بہت سی اہم آیتیں پڑھی گئی، خصوصاً دیکھیں آج جو نئی سورت شروع ہوئی ہے اس کا نام ہے النساء، اور ہم جانتے ہیں النساء عورت کو کہتے ہیں، یہ جمع ہے، امرأۃ واحد ہے اور النساء جمع ہے، تو اس میں عورتوں سے متعلق بہت سارے احکام ہیں۔ خصوصاً اللہ تعالیٰ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم اس آیت میں، اس سورہ میں دیتا ہے، وعاشروہن بالمعروف، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بہترین آدمی وہ آدمی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اور میں تم میں سے بہترین آدمی ہوں اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں۔ تو گھر والوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں حکم دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں صحابہ کا ایک بڑا مجمع تھا، صحابہ کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہا استوصوا بالنساء خیرا، اے صحابہ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی نصیحت مجھ سے تم قبول کرو کہ تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کہ اللہ کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ کسی بات کو تم ناپسند کرو گے، ممکن ہے کہ اس عورت میں کوئی بات ہے جو تمہیں ناگوار گزر رہی ہے، جو تمہیں پسند نہیں آ رہی ہوگی، لیکن برداشت کرو۔ عَسَىٰ أَن يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں بہت سارا خیر اس میں رکھا ہو، خیر کا پہلو اس میں تمہارے لیے رکھا ہو، صبر کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کیونکہ کوئی آدمی جو ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر لحاظ سے وہ بالکل کامل انسان ہے، پرفیکٹ انسان ہے، کوئی ہم دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا خلقا آخر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی مومن آدمی کسی مومن عورت کو ناپسند نہ کرے، اگر اس کی کوئی ایک ادا اس کو ناپسند آئے تو ممکن ہے اس کی کوئی دوسری عادت اس کو اچھی لگے گی، اس کو پسند آئے گی، تو اسی لیے کوئی مومن مرد کسی مومن عورت کو ناپسند نہ کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے، اسی طرح احادیث میں بھی عورتوں کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ شوہر کا بہت بڑا مقام ہے، سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں،
اشرف العبادات کہ پیشانی جو نیچے ہم جو ٹیکتے ہیں یہ اللہ کی عظمت کا اعتراف کر رہے ہیں، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر کسی کے لیے جائز ہوتا سجدہ کرنا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے سجدہ کریں۔ سبحان اللہ۔ تو عورتوں کو چاہیے جس طرح مرد عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، تو بالکل اسی طرح دوسری طرف یہ ہے کہ عورت بھی شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ رحم دلی کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کا خیال کریں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو عورت 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرتی ہے، رمضان کے روزے کا اہتمام کرتی ہے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے کوئی بھی دروازے سے وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح اس سورہ نساء میں میاں بیوی میں اگر کچھ اختلاف ہو گیا تو اس اختلاف کو کیسے حل کرنا چاہیے، کیسے کیا مراحل ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کر رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں میاں بیوی میں اگر تھوڑا سا اختلاف ہو جائے تو پہلا مرحلہ طلاق کا مرحلہ ہم سمجھتے ہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ 3 مراحل ذکر کرتا ہے، 3 مراحل گزرنے کے بعد جب یہ مسئلہ حل نہ ہو تو پھر آخر میں آتا ہے طلاق کا مسئلہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، جن عورتوں سے تم کو نافرمانی کا اندیشہ ہے، وہ عورتیں جو نافرمانی کرتی ہیں، سرکشی پر اتر آئی ہیں، تو پہلا طریقہ یہ ہے فعظوہن، نصیحت کرو، خوب نصیحت کرو، قرآن کی آیات سے، احادیث پڑھ کر، واقعات سے عورت کو نصیحت کرو۔ دیکھو سرکشی کرنا اچھی بات نہیں، اس کا انجام بہت برا ہے، خوب نصیحت کرو۔ اگر آپ نصیحت نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی جو اچھی طرح سے نصیحت کر سکتا ہے اس کے ذریعے سے تم اس کو نصیحت کرو۔ اور اگر عورت نصیحت سے بھی سنبھلنے والی نہیں ہے، وہ اپنی اصلاح نہیں کر رہی ہے، تو بستر الگ کر دو۔ اگر اس سے بھی نہیں ہے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ تم عورت کے خاندان سے ایک آدمی کو اور مرد کے خاندان سے ایک آدمی کو تم بھیجو تاکہ وہ دونوں مل بیٹھیں اور دونوں کے درمیان صلح صفائی کریں، دونوں کے مسئلے کو حل کریں، دونوں کے درمیان صلح پیدا کریں۔ دیکھیے اتنے سارے مراحل ہیں، اس کے بعد طلاق کا مسئلہ آتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں آج کی صورت میں پڑھی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے خشیت سے جو رونے والے نیک بنتے ہیں ان نیک بندوں میں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شامل کریں۔ اسی طرح قرآن مجید کی جو بھی تعلیمات ہیں ان ساری تعلیمات کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔